إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اللہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو معاف کرنا چاہے گا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کے دیویوں کو پکارتے ہیں اور صرف شیطان سرکش کو پوجتے ہیں. اللہ نے ان پر لعنت کی اور اللہ نے شیطان پر لعنت کی اور اللہ نے فرمایا
وقالا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، بتوں کے نام پہ چھوڑیں گے، میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی ساخت کو تبدیل کر دیں گے۔ تو شیطان نے کہا تھا، اللہ کی لعنت ہے شیطان پہ، شیطان مردود پہ، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور جو شیطان کو اللہ کو چھوڑ کے دوست بنائے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، تو وہ تباہی میں مبتلا ہوگا، وہ کھلے خسارے میں پڑ گیا، اللہ کی رضا سے دور ہو گیا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو گیا۔ وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، شیطان وعدہ کرتا ہے، جھوٹی آرزویں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور شیطان صرف دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگ کر جانے کا راستہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کو جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ درست ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ تمہاری آرزوؤں پہ نہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پہ فیصلہ ہوگا۔ جو برا کرے گا تو اس کو سزا مل کے رہے گی، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار وہ نہ پائے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطی کے صاحب ایمان ہو، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور تل برابر بھی ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ کاش اللہ تعالی ہم سب کی تقدیر بدل دیں اور ہم سب کو مومنین، خالصین، مخلصین بنا دیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، وہو محسن، اور احسان کے درجے تک پہنچ جائے، اور حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرے یکسو ہو کر۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، آپ کو بھی خلیل بنایا۔ تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو فرماتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ حضرت جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا ہے، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، تم بھی پیار کرو، اور پھر پوری کائنات اس سے پیار کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خلیل بنا دے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور جو تمہیں پڑھ کے سنایا گیا فی الکتابی قرآن پاک میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچے، اور اس بارے میں بھی کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو تم بھلائی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا، یا اس کا دل بھر گیا، اس کا میلان ہی نہیں، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ باہم سمجھوتا کر لیں، آپس میں صلح کر لیں۔ بہرحال صلح بہتر ہے، انا کو مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر کوئی شخص اس کا دل بھر گیا تو اب عورت کیا کرے، اس سے خلو لے لے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ، اور طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، لالچ ہر نفس میں ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اے مردو تم مردانگی کا ثبوت دو، اگر نیکی کرو یا تم تقوی کرو تو جو تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا اور وہ بچوں کی وجہ سے رکنا چاہ رہی ہے، تو وہ اس کو کہے کہ میں جیب خرچ نہیں لیتی، میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں، لیکن میں تیرے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اے مردو تمہارے بس میں ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنی ہی تمنا کیوں نہ کرو، کوشش کیوں نہ کرو، کہ ایک کی طرف تم پورے نہ جھک جاؤ، دوسری کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو۔ اے شوہرو، اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر زوجین الگ ہو جائیں تو اللہ سب کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔
اور اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ہم نے ہدایت کی اہل کتاب کو تم سے پہلے، اور تم بھی سن لو کہ اصل چیز تقوی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر تم نہیں مانتے تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ این یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تم سب کو مٹا دے، ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تربیت کی اور ہم سب کو گائیڈ لائن دی کہ دیکھو جب بھی مانگو تو کیا مانگو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، صرف دنیا مت مانگو کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، اس کی سلطنت، اس کا ملک وسیع ہے۔ جب بھی مانگو خوب مانگو، بھرپور مانگو، دنیا بھی بھرپور مانگو اور آخرت بھی، جیسے حضرت سلیمان نے مانگا کہ حبلی ملک لا ینبغی لأحد، بہت اونچی کمند ڈالی، بہت بڑا کشکول لیا اور سب کچھ مانگ ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ تو کہا دنیا کو صرف لینا ایسا ہے جیسے سمندر سے قطرہ لینا۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کو لے کر، شہداء للہ، خدا واسطے کی گواہ بن جاؤ، خواہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کی زد چاہے تمہارے والدین پر اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے، تمہیں خود ہی نقصان کیوں نہ ہو، تم نے انصاف کے علم بردار بننا ہے۔ خواہ امیر ہو یا فقیر، اللہ ان سب کا، ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ ان کے قریب ہے۔ خواہشات کی پیروی مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اگر تم ٹیڑھی بات کرو گے اور سچائی سے پہلو بچاؤ گے تو جو تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی واقف ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ اتاری، اور وہ کتاب جو اس نے پہلے اتاری تورات، اور جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو صحیح راہ کی ہدایت دے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، کیا ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ وہ بھول گئے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور وہ تمہیں حکم دے چکا ہے اس کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہاں مت بیٹھو ان کے ساتھ حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ ایسا کرو گے کہ تم بھی ان کے ساتھ قرآن و سنت کا مذاق اڑاؤ گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ لوگ تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں، اگر تمہیں کامیابی اللہ نصیب کرے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہ بچایا تھا۔ تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور ہرگز اللہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ نہ رکھے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اللہ ان کو دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ داماں ڈول ہیں بین ذالک، اس کے درمیان نہ اس طرف اور نہ پورے اس طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے، نہ پورے مومن ہے نہ پورے کافر۔ کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اے ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو، اللہ کو کھلی دلیل دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر
منافقت سے نکلنے کے لیے 4 کام کر لو، توبہ کر لو، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کے ساتھ خالص تعلق قائم کر لیا، اللہ کا دامن تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، یہ 4 کام کریں گے، چاروں صفات اللہ ہم میں پیدا کر دے، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، یہ منافقت سے نکل آئے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خام خواہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ، اور اللہ تو ہے ہی قدردان جاننے والا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ آسانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ آسانیوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، اور دنیا آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں، عزتیں اللہ ہم سب کا مقدر بنا دے، اور اللہ دنیا آخرت کے شرور سے، مصیبتوں، غموں، پریشانیوں سے، تکلیفوں، بے حیائیوں، گناہوں سے، اللہ اس وبا سے اور اللہ ہر طرح کی تکالیف سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو، اللہ خلق خدا کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔